So divine guidance for educators would be you have to lead by example. جیسے ہمارے پاس قرآن میں آتا ہے، سورہ احزاب میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. The best example for us indeed in the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم we have an excellent example. اس ایگزامپل کو اپنی لائف پہ لائیں، اس ایگزامپل سے سیکھیں اور دین اگین یو انسٹل دا سیم تھنگ ان یور اسٹوڈنٹس. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ریممبر دس از اے سیکریٹ رسپانسبلٹی. حدیث میں آتا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ. ایچ ون آف یو از اے شیپرڈ اینڈ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ یور فلاک. تم میں سے ہر شخص راعی ہے، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب میں کلاس روم انوائرمنٹ میں ہوں، میرا بیچ ہے، اس کو میں پڑھا رہی ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں کہاں ڈنڈی ماری، کہاں کہاں ایکسلنس پہ کام کیا، کہاں یہ بتا سکتی تھی یہ نہیں بتایا، یہ کر سکتی تھی یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کیا. اچھا کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ خود بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ پڑھا بھی رہے ہیں، تو ہمارا فوکس پڑھانے پہ پھر اتنا نہیں ہوتا. کس پہ ہوتا ہے؟ اپنی پی ایچ ڈی پہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آئی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ جب میں کلاس روم میں ہوں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی پڑھائی کے لیے بس یہاں پہ ہوں تو اس وجہ سے میں اپنا کام پورا کروں. اور اسی طرح ایک ہمیں اور جو بہت خوبصورت بات سورہ آل عمران میں ملتی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ By Allah's mercy you were gentle with them. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے پاس مدرس بھی ایسی آتی ہیں کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک جینٹل، لیکن مجھ سے کیا نہیں جاتا، مجھ سے اس طرح سافٹلی کسی سے بات نہیں کی جاتی. تو میں کہتی ہوں مانگیں، اللہ سے مانگیں، رو رو کے مانگیں کہ آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ جینٹل ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز مائی اسٹوڈنٹس. میں کو بتاؤں، میں ایک بچی کی کوچنگ کر رہی تھی فار سم چیلنجز. ہر پیرنٹس were sitting over there and she was crying. She was badly crying over whatever issues she was facing. میں بار بار نا اس کے اماں ابا کو اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ بھائی بچی کو گلے لگاؤ، اور وہ بس اپنے دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے. I had to actually get up and hug the girl and she just broke into tears further. اب اتنا روئی، اب کتنی دیر میرے گلے لگی رہی. بعد میں نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ لک جب ایک بچہ پین میں ہے، مزری میں ہے، آپ نے اس کو وہ کمپیشن دینا ہوتا ہے، وہ ایمپتھی دینی ہوتی ہے، وہ نرمی دکھانی ہوتی ہے، اسے پیار سے اس چیز کی طرف لانا ہوتا ہے. لڑکے جیسے کلاس میں جب مس بیہیو کریں تو میں کلاس میں نہیں کچھ بھی کہتی، میں اگنور کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کس ایجنڈے کے ساتھ کلاس میں آتا ہے؟ ڈسٹریکٹ کرے ٹیچر کو. ٹھیک، تو آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہوتا، آپ نے بڑا اپنی نروس کو کنٹرول کر کے پڑھانا ہے اور سبجیکٹ کو اچھا پڑھانا ہے. ہمارے بچوں کو کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتا. ہم یونیورسٹی لیول تک آ کر بھی ہم کیا کریں، ان کو انسلٹ، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں بھی وہ رول ماڈل نہیں ملے جو کریں. اسٹڈیز دیکھ رہی تھی تو ریسرچ کنفرمز دا ٹیچرز امپیکٹ کہ 387 اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ جتنی زیادہ رول ماڈلنگ اسٹرانگ تھی اتنا زیادہ ان کی کمپیٹنسز اسٹرانگ تھی. یہاں تک دیکھا گیا کہ ان ون سیٹ اپ موسٹ آف دا کڈس دے ور کمنگ فرام دا بلیک اینڈ مطلب وہ تھے بلیک اسٹوڈنٹس تھے. تو ان کے جب وہ 2% بلیک ٹیچرز آئے ان کی رول ماڈلنگ سے ان کو فرق پڑنا شروع کیا. دے کوڈ ایسوسیٹ ود دیم. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. لیٹ اس لک کوئکلی ایٹ دا بیریئرز وی ہیو. کیوں نہیں ہم یہ سب کر پاتے؟ ایک تو لمیٹڈ اویئرنیس ہے، ہمیں نہیں احساس رہتا. ہم اتنا ریٹ ریس میں لگ جاتے ہیں، پڑھائی، سیمسٹر، اسٹڈیز، اپنی پڑھائی، اس کا یہ کرنا، وہ ڈرائینیس کے ساتھ ہم اپنے سبجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں. یہ ایلیمنٹ اوور لک ہو جاتا ہے کہ وی آر رول ماڈلس. ہم بھول جاتے ہیں پھر، اور ہمیں کانسٹنٹ ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ وٹ از دا امپیکٹ آئی ہیو آن مائی اسٹوڈنٹس، وٹ از دا امپیکٹ. یہ میں صدقہ جاریہ بنا رہی ہوں کہ میں نہیں بنا رہی ہوں. دوسرا یہ کہ برن آؤٹ ہمارا بہت ہوتا ہے، بیکاز آپ دیکھیں ہم گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، یعنی اسپیشلی بینگ فیمیل آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، آپ کی ڈبل ٹرپل شفٹ چل رہی ہے. آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اب رمضان ہے تو سحری افطاری کا بھی سوچنا ہے، وہ آپ کا ہی کام ہے.
چاہے آپ کے ہسبینڈ گھر بیٹھے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں آرام سے یا چھٹی منا رہے ہیں، کہ آپ نہیں سوچنا ہے، بچے ہیں تو ان کا بھی سوچنا ہے، جو میرڈ نہیں ہیں انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کی، گھر والوں کی رسپانسبلٹیز کا سوچنا ہے. سو وی ہیو اے ویری بگ بیگیج. اور پھر ہر وقت ایک آپ کو نا وہ جس ہم انوائرمنٹ میں ہیں، کمپٹیشن بھی ہے، سروائیول بھی ہے، میری جاب نہ چلی جائے، انسیکیورٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، منی نیڈ بھی ہے، بہت ساری ہماری نیڈز ہیں، یہ سب ہمیں برن آؤٹ دے رہی ہوتی ہیں. برن آؤٹ کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے ایموشنل ریگولیشن ہماری ختم ہو جاتی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ نہیں رہتی، اور تیسرا یہ ہوتا ہے ڈی پرسنلائزیشن. وہ جو میں نے بات کی تھی انٹیگریٹی اور اوتھینٹسٹی کی، یو آر ڈیٹیچ فرام یور اون سیلف. آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو برن آؤٹ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے سیلف کیئر. کیسے ہوتی ہے سیلف کیئر؟ پتہ نہیں ہے، سوچ رہے ہیں، کرتے نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے سیلف کیئر کا. ٹائم کی بات نہیں ہوتی. آپ صبح کو اگر چائے کا کپ پی رہے ہیں نا، تو اگر اپنے آپ کو نام لے کر بتائیں کیا تم نے کمال کا آج دن گزارنا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور کام کرنا ہے، تو انجوائے یور کپ آف ٹی، یو نو یو ڈیزرو اٹ، یو ڈیزرو اٹ. ہم آپ دیکھیں کبھی کبھی پارلر بھی جاتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو نا ٹینشن میں رکھتے ہیں کہ ہاں یہ پتہ نہیں آج میں جاتی ہے نہ جاتی، یہ پیسے بچا لیتی، گھر میں کسی کام پہ لگا لیتی. پلیز ان ساری تھاٹس کو نا بالکل باہر نکال دیں. آپ کے نو آئی ڈیزرو اٹ، میں صبح سے شام تک کام کرتی ہوں، میں ڈیزرو کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ویلیو دیں. جو کام آپ آلریڈی کر رہے ہیں نا، اسی میں سیلف کیئر ہے، اسی میں اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروانا، دیٹ از امپورٹنٹ. پھر انایڈیکویٹ ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کے انسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے ماشاء اللہ، یو ہیو اے فل باڈی وچ از کنٹینیوسلی ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے انایڈیکویٹ ٹریننگ میں اس پارٹ کو بھی لیتی ہوں، ہم ٹریننگ میں آنا نہیں چاہتے. جیسے ہی ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے ہم کہتے ہیں لو جی 1 گھنٹہ ضائع کر دیا، ہم کوئی کام کر لیتے. اچھا ٹریننگ سے نکل کے بھی کہتے ہیں وہی باتیں ساری ہمیں آتی ہیں، نتھنگ نیو. اب کہاں سے کوئی آپ کی ڈوپامین کو میچ کرنے کے لیے کوئی نئی چیز لے کر آئے؟ وہی چیز ہے نا. قرآن بھی کیا ہے؟ قراء سے ہے، بار بار دہرائے جانے والا. بیکاز وی ایز ہیومن بینگ وی نیڈ ٹو ہیو ریپیٹیشن ان آور لائف. ریپیٹیشن نہیں ہوگی تو ہم بھول جائیں گے. یہ ریپیٹیشن ہی ہمیں زندہ رکھتی ہے. تو ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں ہے ٹریننگ کا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹرینڈ، ہم نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح سے انکنسسٹنٹ کنڈکٹ ہے ہماری. دیر از اے بگ گیپ بٹوین دا ویلیوز دیٹ آر ود ان اس اینڈ دا ویلیوز دیٹ وی پریکٹس. اب ہم اس گیپ سے بھی بہت تنگ ہیں. ہمیں اس گیپ کو فل ان نہیں کرنا آتا کہ ہم اس کو کیسے کریں. انسٹیٹیوشنل چیلنجز بھی آ جاتے ہیں، کریکولم ڈیڈ لائنز ہیں آپ کی، آپ نے اس کو کرنا ہے پورا. پھر آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی جس طرح کی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح پھر آپ کے انیڈیکویٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا ہمیں بادر کرتی رہتی ہیں. اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آئی آلویز برنگ ان دا کانسیپٹ آف یہ جو پورا انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہوتے ہیں، دا کانسیپٹ وچ از ان قرآن وچ ریلی انسپائرز می، دیٹ از دا کانسیپٹ آف شکر. شکر کیا ہے؟ شکر اگر آپ عربک اس میں لٹریچر میں دیکھیں، شکر اس جانور کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے. جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم پڑھا تھا نا، تو میں نے کہا تھا دیٹس اٹ، دیٹس واٹ مائی لائف شوڈ بی اباؤٹ. I am getting limited resources and I am giving maximum, because وہ خیر 100% آپ تک واپس آتی ہے. آپ کو یہ نہیں مل رہا، میں اکثر فورمز پہ جاتی ہوں، وہاں پہ صرف یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور میں پوچھتی ہوں جو ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ what have you done in that؟ اور اکثر ہم نے اس میں بھی کچھ نہیں کیا ہوتا، بیکاز ہم اپنی ساری فرسٹریشن ان چیزوں پہ لے کر جاتے ہیں، یہ تو دیا نہیں، یہ تو کیا نہیں، یہ تو ہوا نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم پھر تنگ رہتے ہیں. اوکے، سوسائٹی کے ہمارے کیا آبسٹیکلز ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہمیں کلچرل میسیجز ملتے ہیں وچ آر ویری کمپیٹنگ، ہمارے لیے مشکل ہے. انڈر ویلیوڈ پروفیشن ہے. آپ دیکھیں کہ میں اگر سب کو بتاؤں میں ڈاکٹر ہوں تو میری بڑی عزت ہے، لیکن میں اگر صرف کہہ دوں میں ٹیچر ہوں تو اچھا پڑھاتی ہوں گی، یا شادی نہیں ہوئی یا گزارا نہیں ہو رہا.
یا اور کوئی کام نہیں ہوگا تو اس لیے پڑھا رہی ہوں گی. لوگ پیپل ڈونٹ ویلیو ٹیچرز کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں اٹ ڈز گیٹ ٹو اس. پھر یہ کہ پیرنٹل کانٹرڈکشن ہے جو ہمارے ٹیچر کی عزت نہیں کرواتے پیرنٹس, کہ ٹیچرز عجیب ہیں, لڑائی جھگڑے بھی کرنے آ جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک چیز بہت بادر کرتی ہے. پھر ڈیجیٹل ڈسٹریکشن ہے جو کہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ چیلنجز بھی ہیں. اتھارٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ, وہ نہیں سننا چاہتے, نہیں بات کرنا چاہتے. آپ کیا کر لیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور کلچرل ڈائیورسٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. سو وٹ آر دا اسلامک گائیڈ لائنس فار اوور کمنگ سچ بیریئرس؟ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ٹرسٹ ان دا ڈیوائن ریوارڈ. ہمیں یہ پکا یقین ہونا چاہیے میں جو کر رہی ہوں مجھے اللہ اس کا ریوارڈ دے گا. ہو سکتا ہے جہاں میں پڑھا رہی ہوں اسٹوڈنٹ نہ ریکگنائز کرے, ادارہ نہ ریکگنائز کرے, وہ ذات. میں نے اگر اپنی آنیسٹی سے سارا کام کیا ہے, میری لائف میں کوئی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے پے بیک نہیں ملا کسی بھی طرح سے, اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. پھر کنٹینیوس لرننگ جو ہے یہ آپ کے کریکٹر کو ریفائن کرتی ہے. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے آئی شوڈ بی, وہی بات ہے, یا میں ٹیچر ہوں یا میں اسٹوڈنٹ ہوں, کنٹینیوسلی میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر پیشنس ہماری بہت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی آبسٹیکل آتے ہیں ان کو تھوڑی حکمت کے ساتھ, تھوڑی ہائی انرجی کے ساتھ ہم اس کو ڈیل کرنا سیکھیں, اور سیلف ڈیولپمنٹ پہ ہم اپنے بہت انویسٹ کریں. اب آئی شوڈ آلویز بی لرننگ. اللہ تعالیٰ نے نا کسی عمر میں بھی نا ریٹائر نہیں ہونے دینا. ریٹائر ہم ایک ہی دفعہ ہوں گے جب ہمارا اگلی زندگی کا سفر شروع ہوگا, اور وہ بھی اس دنیا سے ریٹائر ہوں گے, وہ اگلی کہانی پھر شروع ہو جائے گی. So we need to have that growth mindset. Becoming an example, you need to have self-assessment. اپنے آپ کو assess کیا کریں, not with the guilt, but ایک اچھے طریقے سے کیا کریں کہ میرا behavior کیسا تھا, میں نے کوئی کام ایسا تو نہیں کیا جو کہ ٹھیک نہیں تھا, مجھے کس ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور انٹینشنل ماڈلنگ کیا کریں. جب اسٹوڈنٹ کے سامنے ہو تو بہت محتاط, بہت کیئرفل. جب اسٹوڈنٹس آپ کو آبزرو کریں, آپ بے شک ان کو اس سیمسٹر میں نہیں پڑھا رہے, بٹ اسٹوڈنٹس ریکگنائز یو ایز اے ٹیچر, تو آپ کا ایک ایٹیچیوڈ صحیح ہونا چاہیے. اپنی ڈیوائن کنیکشن کو بہت اسٹرانگ کریں. اف یو آر ناٹ کنیکٹیڈ ود قرآن, یو ہیو لاسٹ اٹ. کیونکہ کوئی اور چیز آپ کو زیادہ دیر تک موٹیویٹیڈ نہیں رکھ سکتی, کوئی آپ کو وہ کلیئرٹی نہیں دے سکتی جو آپ کو قرآن دیتا ہے. I will finish off with this small story. There was a group of scientists who placed 5 monkeys in a cage, and in the middle a ladder with bananas on the top. Every time a monkey went up to the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water. After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder. Kyun? Ki wahan pe cold water shower na aa jaye. After some time, no monkey dared to go up the ladder regardless of the temptation. اب کوئی پانی نہیں آ رہا, کوئی ٹارچر نہیں مل رہا, وہاں پہ بناناز پڑے ہوئے اپ دا لیڈر, بٹ نو ون از میکنگ این ایفرٹ ٹو گو دیئر. Scientists then decided to substitute one of the monkeys. The first thing this new monkey did was to go up the ladder. Immediately the other monkeys beat him up. After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though never knew why. اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں, وہ کہہ رہے کیلے پڑے ہوئے کیوں نہیں سب کھا رہے, لیکن وہ سب نے اس کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ they were afraid of that water. A second monkey was substituted and the same occurred. The first monkey participated on the beating for the second monkey, and the third monkey was changed and the same was repeated beating. The fourth was substituted and the beating was repeated, and finally the fifth monkey was replaced. اب وہ سارے monkeys replace ہو چکے ہیں, لیکن جو لیڈر پہ جانے کی کوشش کرتا ہے وہ سب اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے, what was left was group of 5 monkeys that even though never received a cold shower, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder. If it was possible to ask the monkeys why they would beat up all those who attempted to go up the ladder, I bet the answer would be, I don't know, that's how things are done around here. تو یہ ہیں ہمارے پیراڈائمس. ہم کوئی اچھا کام کرنے بھی لگیں, لیکن اگر کوئی اور کچھ کر رہا ہے غلط پریکٹس, ہم بڑے آرام سے اس کی پریکٹس کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں پوچھے کیوں یہ کر رہی ہو کیوں نہیں کر رہی, ہم کہتے ہیں سب ایسے ہی کرتے ہیں. سو رول ماڈلز ڈونٹ ڈو دیٹ. ان کے پیراڈائم میں یہ نہیں ہوتا کہ سب ایسے کرتے ہیں.
They are a very distinctive brand and they value themselves as that brand. آپ ان کی پیرنٹنگ ٹپس اس طرح کی جیسے کہ کوئی کوئک قسم کی ایکٹیویٹیز بہت ہی فاسٹ سلیکشن ہوتی ہے سم تھنگ دیٹ دے فیل دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اوکے, آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے کہ بینگ پروفیشنل ایک چیز جو مس ہو جاتی ہے ہمارے اپنے بچے, ان کے سامنے رول ماڈلنگ ہماری کیسی ہو اور کیسے کریں, بیکاز آبویسلی آپ کا برن آؤٹ بھی ہوتا ہے, یو آر آکیپائڈ, یو ہیو ملٹیپل جابس یو آر اٹینڈنگ ٹو. ان کے لیے جب آپ نے رول ماڈلنگ کرنی ہے نا, تو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از انڈرسٹینڈ دا ایج اپروپریٹ بیہیویئر. اوکے, شی از 1.5 ایئر, وٹ از اے ویری نارمل بیہیویئر فار 1.5 ایئر اولڈ ایج. آپ باقی لوگ بھی اپنے اپنے بچوں اور اپنے اس طرح دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے جب وہ بچہ وہ والا بیہیویئر دیتا ہے نا, تو اس پہ اریٹیٹ نہیں ہونا, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹس دا بیہیویئر, نارمل بیہیویئر فار دیٹ ایج. ان کو گرو کرنے دینا ہے. اگر آپ مثلاً 1.5 ایئر کا بچہ ہر چیز کو ایکسپلور کرے گا, تو اف یو وانٹ ٹو ڈسپلن دیٹ چائلڈ کہ وہ ایکسپلور تو کرے لیکن اتنی تباہی نہ پھیرے کہ میں ادھر سے چیز سمیٹوں تو ادھر بکھری ہوئی ہو, ادھر سے سمیٹوں تو ادھر بکھری ہو. تو پھر آپ نے پڑھنا ہے کہ اس ایج گروپ کو ڈسپلن کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. پھر آپ نے ان کو اس طرح ڈسپلن کرنا ہے. پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ اس ایج گروپ کو تھوڑا ٹیم کرنے کے لیے ان کی رولز کیا سیٹ کرنے چاہیے. پھر آپ نے وہ رولز ان کو دینے ہیں. پھر آپ نے پڑھنا ہے کہ اس ٹپیکل ایج گروپ میں چیلنجز کیا آتے ہیں. وہ جو چیلنجز آتے ہیں اب آپ نے ان سے ڈیل کرنا سیکھنا ہے. 1.5 ایئر اولڈ کڈ کین تھرو ٹینٹرم کو کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے. ٹینٹرم کے وقت میں نے آئی شوڈنٹ بی لوزنگ مائی سیلف, اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. نیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو اتنا مل جائے گا مٹیریل, اتنا کنٹینٹ مل جائے گا, آپ صرف پڑھیں اور اس کو اپلائی کریں. جب آپ اپلائی کرتی جائیں گی نا, تو آٹومیٹیکلی آپ کی گرومنگ ہوتی جائے گی. آپ کی گرومنگ ہوتی جائے گی تو یو ول بیکم اے گڈ رول ماڈل فار یور کڈ. اس کو پتہ ہوگا کہ اماں ابا کس طرح سے میرے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ مجھے گروپ کر رہے ہیں. What I have seen is that being a working woman in my generation and being a mother, you don't find mentors that are working, that share values that you have, and that they want to give a preference to their kids, and yet they have to give best in the institution as well. So we really look forward to an example and a mentor which lacks at the moment. So جزاک اللہ خیر. میں جس بھی انسٹیٹیوشن میں جاتی ہوں, میرا ایک رول ہوتا ہے, میں ان کو کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اٹیچ یو ٹو مائی سیلف, آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو be more sincere in your job, and I'm pretty sure there are going to be many mentors over here, many people who are within your vicinity are the good role models. پہلے تو اپنے اس ڈومین میں رول ماڈلس کو ڈھونڈیں. دوسرا یہ کہ میرا کام آپ کو آپ جائیں یوٹیوب پہ مل جائے گا, میرے نام کے ساتھ بھی مل جائے گا, میرے ڈپارٹمنٹ کے نام کے ساتھ, ہمارے بچے کے نام کے ساتھ بھی مل جائے گا. یو رائٹ مائی نیم, یو ول فائنڈ آل مائی ورک. میں بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ کام کریں, میں چاہوں گی کہ میں یہاں آؤں اور میں آپ کے ساتھ کام کروں. اور پلس یہ کہ اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا ورک اور ہوم بیلنس صحیح رہے, تو رادر دین لکنگ ایٹ می, آئی ووڈ ریکمینڈ یو کہ آپ قرآن پڑھیں اور سیرت کو دیکھیں, اور ان چیزوں کو اپنی لائف میں آپ اڈاپٹ کریں. آپ جیسی وہ اڈاپٹ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی لائف شاید میرے سے بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. Nowadays, it's very difficult thing. In our youth, they are thinking they are Muslims, Yes. born Muslims. Then you find it, they are not very much practicing Muslim. جی بالکل آپ صحیح There's a کہیں. huge gap between born Muslim and a practicing Muslim. Yes, there is. So I need to know that. کہ کیا کیا جائے. That is an excellent question, how to bridge the gap between the born Muslim and the conscious Muslim. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک چیز کو بہت ویلیو کرتی ہوں, میں کہتی ہوں قرآن. آپ قرآن ان کو پڑھائیں, اور قرآن بہت سے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے اس میں تزکیہ نہیں ڈالا جاتا, اس کو ریلیٹیبل نہیں یوتھ کے ساتھ بنایا جاتا. ابھی ہم آفس میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ویری کین ٹو لرن, اور میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے. میرا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اوور ایئرس, بیکاز آئی بن گوئنگ ٹو ویریس انسٹیٹیوشنز فار اوور 20 ایئرس ناؤ, میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کی مینجمنٹ بہت کین ہے فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن دس, وہ مسلمان نظر آئیں صحیح معنوں میں, تو وہ اپرچونیٹی دیتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس سیکھ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا پرابلم ود دا یوتھ, اٹس دا پرابلم ود دا مینٹورس. وی آر ناٹ پرووائڈنگ دیم دا اپرچونیٹیز, اور کیونکہ ہم نے خود نہیں پڑھا ہوتا تو ہم کیا اپرچونیٹی ان کو دیں گے.
یا ہم ایسے لوگوں کو نہیں بہت زیادہ اپرچونٹی دیتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں پڑھائی بہت زیادہ ہے, کیا کریں, سیمسٹر بہت ٹف ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ونس اے ویک ایک قرآن کلاس نکالنا کسی جگہ بالکل مشکل نہیں ہے. دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینس ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن. جنہوں نے نکالنا ہے وہ مجھے نکال کے دیتے ہیں, اور وہ سال ہر سال سے دے رہے ہیں, 10 سال سے دے رہے ہیں, 15 سال سے دے رہے ہیں. اور جنہوں نے نہیں دینا وہ ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں میم ہمارا بہت دل چاہتا ہے آپ کو بلانے کو لیکن ہم کر نہیں سکتے. سو ہم اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں ٹورڈز قرآن ریسورسز. مجھے بھی جب اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اسی طرح ہم کیا کریں, آپ رمضان میں صرف اگر آ رہی ہیں, ہمارے ادارے نے صرف آپ کو بلایا, بعد میں کیا کریں, تو میں کہتی ہوں کوئی نہیں, آن لائن اتنے ریسورسز ہیں, آپ قرآن پڑھیں. آپ 15 منٹس بھی اپنے ٹائم میں سے اگر رکھ لیتے ہیں جس میں آپ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں, سو دیٹ ول برنگ ریمارکیبل چینج ان یور پرسنالٹی. تو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, بچے فطرت پہ ہیں, ہم نہیں انہیں پڑھا رہے, ہم انہیں وہ انسائٹ نہیں دے رہے جو, بیکاز وہ تو بیچارے لوڈیڈ ہیں وتھ پرابلم, دے آر لوکنگ فار سرچنگ فار پرپز ان لائف. تو وہ ہمیں دینا چاہیے. اگین وہ رول ماڈلنگ سے بہت زیادہ جائے گا. اف یو بیکم اے گڈ رول ماڈل, آپ اپنا سبجیکٹ صحیح پڑھا رہے ہیں, یو ہیو ڈن یور جاب. اسٹوڈنٹ کو خود بخود لگے گا یہ قرآن پڑھی ہوئی, یہ مسلمان ٹیچر ہے, اور یہ جو ہے نا دیکھیں سارا سبجیکٹ کتنا اچھا ہمیں کنوے کر رہی ہے. وہ خود بخود اٹریکٹ ہو کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.